بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پہلی مرتبہ سائفر کیس جو کہ میڈیا کے نمائندوں کی موجودگی میں جس کی سماعت ہوئی ہے، سابق چیئرمین پی ٹی آئی آج پیش ہوئے اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ تو آج کی یہ ویڈیو اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اڈیالہ جیل میں جب عدالت لگتی ہے تو اس کا ماحول کیا ہوتا ہے، اور یہ دونوں شخصیات جو ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے، کیونکہ آج پہلی مرتبہ یعنی جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے سارے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ جو ضوابط کار ہوتے ہیں، جو قانونی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، تو آج کیا وہاں پر صورتحال تھی اور منظرنامہ کیا تھا جانتے ہیں۔ رضوان قاضی صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ دنیا نیوز کے وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اسے کور کیا۔ بہت شکریہ رضوان قاضی صاحب۔ رضوان صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو منظر کشی کیجئے کہ جب اڈیالہ جیل میں عدالت لگی تو یہ کس مقام پہ، کیا کوئی کمرہ ہے، ہال ہے، جج صاحب ان کے عملے کے لیے اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی ان کے اہل خانہ کے لیے کس طرح کے سٹنگ ارینجمنٹ تھے، منظر کشی کیجئے گا۔ کمرہ عدالت جو انہوں نے بنایا وہ وہاں جیل کا ایک کمیونٹی ہال ہے جس میں عام قیدیوں کے لیے جو فلاح بہبود سمیت دیگر تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کمرہ عدالت میں سٹیج پر جج صاحب اور ان کے عملے کے لیے چیئرز اور ٹیبلز وغیرہ لگائے گئے تھے، جبکہ کمرہ جو ہال ہے اس کے آگے جو ہے انہوں نے دو الگ الگ پارٹیشن کی ہوئی تھیں۔ ایک سائڈ پہ انہوں نے جو ملزمان کی فیملیز ہیں، فیملی ممبر وغیرہ ان کو بٹھایا تھا، جبکہ دوسری طرف انہوں نے وہاں میڈیا والوں اور جو پبلک کے نمائندے تھے ان کو بٹھایا ہوا تھا۔ پارٹیشن اس نوعیت کی تھی کہ دونوں اطراف بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، اس ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ انہوں نے پارٹیشن کے وہ جو دیواریں لگائی تھیں وہ اونچی تھیں، اور ان دونوں کے رستے جو ہیں ان میں پارٹیشن میں جانے کے لیے وہ بھی پچھلی سائڈ سے الگ الگ رستے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اچھا، تو آج میڈیا کے نمائندے پہلی مرتبہ اس کمرہ عدالت میں موجود تھے، تو یہ بتائیے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی یہ وہاں پر موجود تھے، کیا اندر ماحول تھا؟ کوئی سٹریس کا ماحول تھا، یا آپ تو چونکہ تمام لوور کورٹس، ہائی کورٹس یہ آپ کور کرتے رہے ہیں، اس عدالت کا اندرونی ماحول ایک عام عدالت کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں جو کہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹس میں کچہریوں میں عدالت لگتی ہے، کتنا فرق تھا؟ اس میں زیادہ فرق تو اس طرح نہیں تھا، ماحول بھی کشیدہ نہیں تھا، نارمل ماحول تھا وہاں پہ، اور صرف جو پارٹیشن والا تھا وہ ایک اس میں سیپریٹ چیز تھی کیونکہ فیملیز وغیرہ کا ان کے وہ پردے والا ہے سسٹم، اس وجہ سے انہوں نے پارٹیشن کی تھی۔ باقی عام روٹین میں جس طرح عدالت تک لگتی ہے وہی ماحول تھا، وہاں پہ وکلا بھی تھے، ملزمان بھی تھے، اور وہاں پہ جو پولیس والے اور پراسیکیوشن کے بندے تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ کوئی پروسیکیوشن کا کوئی سخت لہجہ، کوئی جج صاحب کا سخت لہجہ، یا سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے یا شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے کوئی اس طرح کی کوئی گفتگو جو اس پروسیڈنگ کے دوران ہوئی ہو، جو ایک عام عدالت سے ہٹ کے لگی ہو، یا آپ کو لگا کہ ایک ٹرائل جو عام ٹرائل ہوتا ہے کسی کیس کا اس طرح ہی وہ چل رہا تھا؟ عام ٹرائل کی طرح ہی چل رہا تھا۔ وہاں پہ یہ ایک تھا کہ عدالت نے شاہ محمود قریشی صاحب کو، جس وقت میڈیا والے ہم وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا قریشی صاحب آپ نے میڈیا کی موجودگی میں کچھ باتیں کرنی تھیں، تو آپ میڈیا والے آ گئے ہیں تو آپ نے جو باتیں کرنی ہیں کھل کر لیں۔ اچھا، جج صاحب نے کہا؟ جج صاحب نے کہا، انہوں نے قریشی صاحب نے کوئی پچھلی سماعت پہ کہا ہوگا نا کہ میں اگلی سماعت پہ میڈیا کے نمائندوں کے موجودگی میں کوئی ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں۔ جی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ میڈیا کی موجودگی میں باتیں کروں گا، اور میڈیا کی موجودگی میں آج انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اچھا، قریشی صاحب ڈائس پہ آئے، کوئی روسٹرم تھا یا کوئی کٹہرا بنا ہوا تھا یا ویسے کوئی جگہ تھی وہ وہاں کھڑے تھے اور وہ گفتگو کر رہے تھے؟ جج صاحب کی سیٹ کے سامنے انہوں نے روسٹرم لگائے ہوئے تھے الگ الگ، جس پہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی بھی کھڑے ہوئے تھے، اور دونوں اسی روسٹرم پر کھڑے ہوئے تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جج صاحب کے سامنے آ گئے، انہوں نے اپنی گفتگو کی، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ روسٹرم پر سائڈ پر، وہ سابق چیئرمین ہو گئے، سابق چیئرمین وہ سائڈ پر روسٹرم پر ڈائس کے پاس کھڑے رہے۔ اچھا، پروسیڈنگ کے دوران انہوں نے کوئی اپنے آرگومنٹس دیے سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے یا وائس چیئرمین نے پروسیڈنگ کے دوران آرگومنٹ دیے، یا ان کے وکلاء بول رہے تھے، یا یہ دونوں حضرات خود ہی بولتے رہے؟ پروسیڈنگ کے دوران سابق چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب،
موجودہ چیئرمین وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے ایک جو ہے کہا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو ہمارے خلاف مقدمہ بنایا گیا ہے یہ پرانے ایکٹ کے تحت بنایا گیا ہے یا ترمیم کے ایکٹ، اور اگر ترمیم کے ایکٹ بنایا گیا ہے تو صدر پاکستان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو دستخط ہی نہیں کیے تھے۔ یہ کنٹروورسی آپ کو یاد ہے وہ آئی تھی اور صدر نے کہا دستخط نہیں کیے، لیکن صدر نے خود ہی تسلیم بھی کر لیا تھا کہ چونکہ اب یہ ایکٹ بن گیا ہے تو یہ وہاں پر نقطہ اٹھایا گیا تھا، یہ وہاں پر بھی اٹھایا گیا، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر صاحب کو بلا کے آپ حلف پہ ان سے بیان بھی لے لیں، تو جس پر جج صاحب نے انہیں بتایا کہ یہ اس ترمیم کے تحت نہیں بلکہ 1923 کا جو ایکٹ ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اس کی سیکشن 5 اور 9 کے تحت بنا گیا ہے، اس میں ترمیم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ صحیح، یعنی یہ جو تاثر تھا کہ یہ مقدمے نئے قوانین جو ہیں ان کے تحت بنائے گئے ہیں، تو جج صاحب نے واضح کر دیا کہ یہ پرانے قانون کے تحت بنایا گیا ہے، تو اس میں وکلا نہیں تھے ان دونوں کی جانب سے؟ پروسیکیوشن تو چلے گئے تھے تو ان کے پی ٹی آئی کے وکلا وہاں پہ موجود تھے، بلکہ اس موقع پر پی ٹی آئی کے وکلا کی طرف سے کافی وہاں پہ احتجاج کیا گیا کہ میڈیا کے باقی نمائندے بھی باہر ہیں، ان کو کیوں نہیں بلایا گیا، جس پر جج صاحب نے 2-3 دفعہ بولنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بولنے نہیں دیا۔ اس پر شاہ محمود قریشی نے جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے انتظار بنجوتا صاحب، ان پہ برمی کا اظہار کیا اور انہیں خاموش کرایا کہ پہلے جج صاحب کی بات تو سن لیں۔ اس پہ جج صاحب نے جب وہ خاموشی اختیار کی تو جج صاحب نے بتایا جی کہ نیکسٹ جو پروسیڈنگ ہوگی اس میں مزید میڈیا کے نمائندے جو باہر رہ گئے ہیں وہ بھی آئیں گے، اس وقت آپ کا گلہ شکوہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا لباس زیب تن کیا ہوا تھا دونوں حضرات جیل کے اندر، وہ جو روایتی قیدی والا جو ایک لباس ہوتا ہے وہی انہوں نے پہن رکھا تھا؟ کیا ان کے جو ایکسپریشنز تھے وہ دونوں شخصیات کے یہ کیا تھے؟ ان کا لباس کیسا تھا وہاں پر جیل کے اندر؟ کیونکہ وہاں جو جیل کے اندر قید لوگ ہوتے ہیں ان کا تو ایک مخصوص لباس ہوتا ہے وہاں کا۔ وہاں پہ جیل میں سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی جب پیش ہوئے تھے تو انہوں نے ایک وائٹ کلر کی ہائی نیک پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے میرون کلر کا ایک سویٹر پہنا ہوا تھا، اور نیچے انہوں نے ٹراؤزر لائٹ گرے کلر کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، جاگرز پہنے ہوئے تھے، جبکہ شاہ محمود قریشی نے عام نارمل شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ ان میں جیل میں قیدیوں والا لباس نہیں پہنا تھا، نارمل لباس میں وہ وہاں پہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور اسی میں وہ واپس گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ سارا ٹرائل اب کل عدم ہو چکا ہے اور اب دوبارہ سے یہ سارا پروسیجر شروع ہوا، یہ اب آگے جیل میں ہی چلے گا اور اسی طریقہ کار کے مطابق چلے گا، اور یہ اب کتنا طویل سائفر کیس جو ہے آپ کو چلتا دکھائی دے رہا ہے؟ جس میں آج جس طرح سماعت ہوئی ہے، عدالت نے بھی اس میں آرڈر جاری کیا ہوا تھا کہ میڈیا اور عام پبلک کو بھی وہاں رسائی ہوگی، اور آج انہوں نے کچھ میڈیا کو تو رسائی دے دی ہے۔ نیکسٹ ہیئرنگ پہ ان کی یہی تھا کہ وہ مزید میڈیا کو وہاں پہ رسائی دیں گے، اور ٹرائل کے حوالے سے جج صاحب کا یہ بھی کہنا تھا پچھلی سماعت پر بھی کہ جس طرح پہلے ہم جو پروسیجر ہمارا تھا ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ ہم سماعت کرتے تھے اور گواہان کو جس طرح بلا رہے تھے، اسی روٹین کے حساب سے اب بھی ہم گواہان کو بلائیں گے اور کوشش کریں گے جتنا جلدی ٹرائل ختم ہو جائے۔ تو فیملی ممبرز کا بتائیے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی، ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اس ٹرائل کے دوران؟ اس سے پہلے بھی کیا وہ موجود ہوتے تھے یا اس مرتبہ ہی وہ آئے؟ عدالت نے جو ہے دونوں ملزمان کے 5 فیملی ممبران کو عدالت میں موجود رہنے کی اجازت پہلے سے دے رکھی ہے، اور آج بھی ان کے فیملی ممبران موجود سے چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 بہنیں موجود تھیں، ان کے ایک بھانجے ہیں وہ موجود تھے، اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی وہاں پہ موجود تھیں، جبکہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی جو ہیں مہر بانو وہ اور ان کے بیٹے ہیں زین قریشی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور عدالت کی طرف سے 5 ممبران کی پہلے سے آلریڈی اجازت ہے، اور وہی ممبران جو ہیں وہ سماعت میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا تھا نا کہ اس میں پبلک کو بھی ہونا چاہیے، تو پبلک کے لوگ موجود تھے، عام پبلک جو جن کا اس کیس سے تعلق نہ ہو، کیا وہ آ کر اس کو دیکھ سکتے تھے؟ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں پہ 8-10 بندے 15 بندے وہاں پہ آلریڈی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہی پبلک تھے، اور عدالت کا تو یہ کہنا ہے کہ کوئی عام بندہ بھی ہے وہ بھی درخواست دے کے ہمارے پہ یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اڈیالہ جیل ایک سینسٹیو جگہ ہے، حساس جگہ ہے، تو وہاں پر کیونکہ ہم تو عام عدالت میں بھی جب میڈیا جاتا ہے تو اس میں جو انٹری ہوتی ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے، یعنی ہر شخص وہاں نہیں جا سکتا عام عدالت میں بھی، یہ تو پھر اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہو رہی ہے، تو اس کا طریقہ کار پھر وہ جج صاحب نے یقیناً کوئی عدالت نے وضع کیا ہوگا کہ اس کے لیے ان کو درخواست دی گئی ہوگی، تو وہ لوگ وہاں گئے ہوں گے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ موقع پہ جج صاحب کو درخواست بھجوانی پڑتی ہے،
اور اس کے بعد جو جیل ایس او پیز ہیں مینول کے مطابق تمام وہ سرچنگ وغیرہ اور اس کی تصدیق وغیرہ کے بعد ان کو سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد وہ سیکیورٹی والے وہاں پہ جو سنتری وغیرہ ہوں گے وہی ان کو لے کے جاتے ہیں کمرہ عدالت تک، اور کمرہ عدالت سے لے کے جانے تک ارد گرد بندہ وہاں سے کسی اور جگہ نہیں سلپ کر سکتا، اور ٹوٹل وہ ڈائریکٹ کمرہ عدالت میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر باہر جیل۔ اچھا، آپ نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین کو عدالت میں دیکھا، ان کی کنڈیشن کو دیکھا، آپ نے ڈسکرائب کیا ساری سچویشن، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جا رہا ہو کہ جو کہ بہت زیادہ کوئی ڈسکریمنیشن ہو اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہو، اور ان کو دیکھ کر لگ رہا ہو کہ ان کو بہت زیادہ کچھ سٹریس میں رکھا ہوا ہے، جس سے کوئی ان کے تاثرات یہ بتا رہے ہوں، یا انہوں نے کوئی عدالت میں شکوہ کیا ہو، ایسی بھی کوئی سچویشن آئی؟ ایسا تو انہوں نے عدالت میں کوئی شکوہ بھی نہیں کیا، اور نہ ان کی جو باتیں تھیں یا ان کے وہاں پہ جو تھوڑا بہت چلنا پھرنا تھا اس سے ایسی کوئی بات ظاہر تو نہیں ہوئی کہ ان کو کسی قسم کا پریشرائز کیا گیا ہو، اور عام نارمل حالات میں جس طرح انسان ہوتا ہے اسی طرح وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور وہاں پہ اس کے بعد انہوں نے عدالت کے سماعت کے دوران بھی ایسی کوئی شکایت انہوں نے جیل حکام یا کسی اور حوالے سے کوئی ایسی شکایت نہیں کی۔ بہت بہت شکریہ رضوان قاضی، ہمیں کمرہ عدالت کا اندرونی ماحول جہاں پر کیمرہ نہیں جا سکتا، کیمرے کی آنکھ یا کوئی موبائل فون نہیں جا سکتا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈسٹرکٹ کورٹس میں جب عدالتیں لگتی ہیں تو کوئی موبائل شاٹ سامنے آ جاتا ہے، یا وہاں پر خود جو صحافی ہیں وہ بڑی تعداد میں بعض اوقات کچھ کیسز میں ہوتے ہیں اور وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، ان کو وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کمرہ عدالت کی ایسی کوئی ایسی اندر کی منظر کشی سامنے نہیں آ سکی تھی۔ یہ اندرونی سچویشن کے اندر جیل میں ٹرائل ہوتا کیسے ہے، کیا جج صاحبان، ان کا عملہ، جو ایکیوزڈ ہیں، ان کے فیملی ممبرز ہیں، ان کو کس طرح سے وہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو رضوان قاضی ہمیں بتا رہے تھے، آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔